بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کروں گا۔ تو آئیے سوال پیش کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو سوال آیا ہوا یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں رہتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، جس کمپنی میں رہتے ہیں، جہاں ہمیں روم دیے جاتے ہیں، ان میں ہم اور ہمارے غیر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں، اور ہم اور ہمارے غیر مذہب کے لوگ بھی سب جس کچن میں پکاتے کھاتے ہیں، ہر آدمی اپنے برتن کو دھل دیتا ہے، جس میں پکاتا کھانا اس کو دھل کر رکھ دیتا ہے۔ یعنی ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا وہ برتن جن کو غیر اسلام کے لوگ استعمال کرتے ہیں، انہیں ہمیں دوبارہ 3 بار دھل لینا چاہیے تاکہ وہ پاک ہو جائیں اور ان کو استعمال کر سکیں؟ یہ شبہ اس لیے ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے آیت میں انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس ہوتے ہیں، تو یہ کیا نجاست جس میں ہے کہ ایمانی نجاست پائی جاتی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ عملی طور پر ان کا ہاتھ بھی نجس ہوتا ہے، ان کا تھوک نجس ہوتا ہے، ان کا چھو جانے سے نجس ہو جاتا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ شریعت میں نجاست سے مراد ہوا ایمانی نجاست، یعنی ان کا دل صاف نہیں ہے، ایمان جس سے صفائی ہوتی ہے۔ اور جب یہ اس بات کو آپ جان جاتے ہیں کہ وہ نجاست شرعی طور پر نجاست وہ نہیں، جس سے نماز نہیں ہوتی، روزہ نہیں، جس سے حج نہیں ہو سکتا، جس کے ساتھ یہ سب یہ نجاست مراد نہیں ہے، بلکہ وہ روحانی نجاست ہے، قلبی نجاست ہے جو ہاں مراد ہے۔ اب آئیے اصل سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ برتن جو استعمال کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو برتن آپ استعمال کرتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ پاک صاف ہیں تو ان کے استعمال میں کچھ حرج نہیں۔ پاک صاف کو اندر دھل کے رکھے ہوئے اور آپ کو اس میں کوئی نجاست گندگی نظر نہیں آتی، صاف ستھرا رکھا گیا ہے، تو آپ کو اس کے استعمال میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کے ذبائح کو حلال کیا ہے، یعنی ان کا ذبیحہ جو ہوتا ہے گوشت کا، اس کو اللہ نے حلال کیا ہے، ان کے کھانے کو بھی حلال کیا ہے، تو ان کا کھانا جو ہوتا ہے وہ ان کے برتن میں آئے گا۔ تو اب کھانا حلال کہیں اور برتن کو آپ کہیں کہ ناجائز ہو، ناپاک ہو گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا برتن بھی پاک ہوتا ہے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت سے ایسی مثالیں ملتی ہیں جس میں آپ نے جا کر کے یہودیوں کے گھر کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھایا تو ظاہر بات ہے، اور کھانا بھی جو میں بتا رہا ہوں وہ کھانا بھی برتن میں ملایا جا سکتا ہے، الگ سے نہیں کہ آپ کو کوئی چیز پکڑا دی گئی اور آپ نے کھا لیا ہے۔ تو جب ان کے برتن ہی میں لایا جا سکتا ہے تو برتن کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہوا، یہودی کے گھر پہ، اور اسی طرح سے کہیں پر آپ کو راستے میں پیاس کی ضرورت پڑی تو آپ نے کسی یہودیہ سے، مشرکہ سے بھی اس کے ڈول سے پانی لے کر کے استعمال کیا ہے۔ آئیے کچھ حدیثیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک غلام، ایک یہودی لڑکے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے گھر کھانا کھلانے کے لیے۔ کھانا کیا تھا؟ جو کی روٹی، اور حدیث میں احالتن سنخطن، ایسی سنخہ کہتے ہیں جو چیز بدل گئی ہو، اور احالہ کہتے ہیں تیل میں یا چربی میں یا کسی اور چیز میں بنی ہوئی کوئی چیز، یا کہ گوشت ہی رہا ہو، گوشت ملا ہوا ہو لیکن وہ کچھ بدلا ہوا تھا، یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت تر و تازہ پکا کے دیا تھا، تازگی نہیں تھی، پرانا پن اس سے ظاہر ہو رہا تھا، جس کو صحابی نے بیان کیا۔ یہ بخاری احمد کی روایت ہے، حدیث صحیح ہے۔ تو آپ نے اس کو استعمال کیا، تو جس برتن تو شوربہ جو لایا ہوگا یہ کسی برتن میں پیش کیا ہوگا، لیکن آپ نے اس کو استعمال کیا۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کا حکم دیا کہ، اور خود بھی کیا، کہ مشرکہ عورت کے برتن یعنی وہ پانی کا جو مشک ہوتا تھا اس کا تذکرہ ہے، اس کو استعمال کیا آپ، اس کے پانی کو، اس کا مشک کا وہ مردار کا تھا کہ کیسا تھا، یا کہ اس کا چھوا ہوا تو اس میں کیا رکھتی تھی، اس کا کوئی سوال نہیں کیا گیا وہاں پر، لیکن صاف ستھرا تھا، اس لہذا اس مشک جس کو چمڑے سے بنایا جاتا ہے، چمڑے کا برتن ہوتا ہے، وہ اس کو دباغت کے بعد اس کو پانی کے لیے آپ پرانا دیکھیں گے، مزادہ کا لفظ عربی میں یا کہ مشک کا لفظ دیکھیں گے اردو میں، تو آپ کو پتہ ہے، آپ کو ہر چیز کو سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں۔
تو ایسی صورت میں آپ نے ان کے برتن کو استعمال کیا، وہاں پر تو یہ نہیں پوچھا کہ اس میں کیا تم سور کا گوشت بناتے ہو یا شراب پیتے ہو، لیکن آپ کو اس کی صفائی کا یقین تھا، جسے آپ نے استعمال کیا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس برتن کو استعمال کیا گیا ہے گوشت، خنزیر کا گوشت پکانے میں، یا اس میں شراب رکھ کر پی گئی ہے، اور آپ کی طبیعت صفائی بھی کر دی گئی ہے لیکن آپ کی طبیعت نہیں کہتی ہے، تو آپ نہ استعمال کیجئے۔ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے، تو پھر اس کو آپ چاہے 2 بار دھلیں، 4 بار دھلیں، 3 بار دھلیں، دھلنے کی کوئی قید نہیں، ایک بار میں بھی صاف ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا 2 بار دھلیے، نہیں صاف محسوس کرتے ہیں 3 بار دھل لیجئے۔ لیکن صفائی کے لیے کسی 3 بار دھلنے کی شرط یہ نہیں لگی ہوئی ہے۔ یہ 3 بار دھلنے کی شرط اور بھی کسی چیز میں نہیں ہے، بلکہ یعنی جیسے کپڑے میں پیشاب لگ گیا ہو 3 بار دھلنا شرط نہیں ہے، پیر میں پیشاب لگا ہو 3 بار دھلنا شرط نہیں ہے، استنجا کرنا ہو اس میں بھی 3 بار شرط نہیں ہے، وضو کرنے میں بھی 3 بار شرط نہیں ہے، بلکہ صفائی جہاں ہو جاتی ہے اسی پر مضروب ہے۔ اگر ایک ہی بار میں وضو پورا ہے تو پورا ہو جاتا ہے، صفائی اگر ایک ہی بار میں ہو جاتی ہے تو اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے، 3 بار پانی ڈالنے کے الگ سے گنتی کر کے کوئی شرط نہیں بنتی ہے۔ تو حقیقت میں یہ ہے کہ اگر آپ کو ہے کہ اہل کتاب میں یا مشرکین ہیں جو اپنے برتن کو اس میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو شک ہے، تو آپ اگر وہ نہ استعمال کرو، اور اگر آپ کو اس کو استعمال کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے اپنے اطمینان قلب کے لیے دھل سکتے ہو، دھل کے بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اس لیے کہ حدیث میں آیا ہوا ہے، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ انہوں نے پوچھا صحابی نے کہ ہم لوگ اہل کتاب کے درمیان رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ اپنے ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان وجدتم غیرہا فکلوا فیہا واشربوا، تمہیں کراہت ہے تم اس کے علاوہ کچھ پاتے ہو کوئی برتن تو اس میں کھاؤ پیو، وَإِذَا لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا، اور اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں پاتے وہی پا رہے ہو، فَارْحَضُوهَا بِالْمَاءِ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، تو اس کو پانی سے دھلو اور پھر اس میں کھاؤ اور پیو۔ تو گویا کہ دھلنے کے بعد تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر دھلا ہوا ہے پہلے سے پاک صاف ہے تو آپ کے لیے کچھ حرج نہیں، لیکن آپ اپنے دل کے اطمینان کے لیے اگر ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی قذارت محسوس ہوتی ہے، برا لگتا ہے کہ اس میں بو آ سکتی ہے، لاؤ ہم اپنے ہاتھ سے بھی دھل دیں، تو آپ دھل کے استعمال کر لیجیے، اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ صاف نہیں ہے، یہ نہیں، اگر صاف ہے تو آپ کا استعمال کر سکتے ہیں، بالخصوص جب آپ کو معلوم ہے اس میں کوئی ناجائز چیز، حرام چیز نہیں بنائی گئی ہے، نہیں استعمال کی گئی ہے، نہیں پی گئی ہے، تو آپ کے لیے اور بھی واضح ہے کہ اس میں حرام چیز نہیں اگر دال چاول ہی پکایا ہے، پانی ہی رکھا ہے، چائے ہی بنایا ہے، تو اس میں کون سی حرمت آ جاتی ہے؟ تو ویسے ہی صاف ہے، اور اس طرح سے صفائی کر کے وہ برتن رکھا تو آپ کو دوبارہ اپنے پکا لینے میں کچھ، لیکن پھر بھی طبیعت نہیں مانتی تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ شریعت میں بالکل ہی مطلوب نہیں ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی سورۃ الضحیٰ ہے، اس میں آیا ہوا اما بنعمت ربک فحدث، اور لیکن اپنے رب کی نعمتوں کو تو بیان کرو، بیان کرو، حدیث میں نے حدیثاً بیان کرو، زبان سے گفتگو سے بھی ظاہر ہونا چاہیے، بیان کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی فحدث کا جو حکم ہے بیان کرو، کیسے بیان کریں گے؟ تو ہم بتانا چاہیں گے آپ کو بھائی نعمتوں کے بیان کرنے کے کئی طریقے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ زبان سے ہی نعمت بیان کی جائے، نعمت کو استعمال کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے، نعمت کو دکھا کر کے لوگوں سے بتا کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے، اچھے راستے میں خرچ کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کیسے بیان کریں گے آپ۔ اس آیت میں جو ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث جو سورۃ الضحیٰ میں ہے، اس کی تکمیل ترتیب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نعمت کے بارے میں سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے، یہ بھی اعتراف نعمت ہے۔ اعتراف نعمت بھی بیان کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑی نعمت ملتی تو سجدہ شکر بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح سے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت ساری صورتیں، تو نعمت کا اعتراف بھی اللہ کے سامنے ایک طرح کی یہ بیان کرنے کا درجہ ہے، ایک چیز۔ اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہم یہ نعمت صرف اللہ دیتا ہے، دوسری یہ کہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دو طرح کا ہو گیا،
یہ بھی نعمت کا بیان، یعنی دل سے اعتراف اور زبان سے اس کا شکر، یہ نعمت کے بیان کرنے کا ایک راستہ یہ ہو گیا۔ اور تیسرے یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ آدمی اس کے بارے میں لوگوں سے اچھی دعا کا طلبگار ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو دکھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ ہمارے لیے برکت کی دعا دیں، ویسے بھی حدیث میں آیا ہوا کہ آپ کو کسی دوسرے انسان کی کوئی چیز نظر آتی ہے اور آپ اس پہ خوش ہوتے ہیں تو آپ، یا اس کو وہ خوش ہے تو آپ اس کو بارک اللہ فیکم کہیے، بارک اللہ فی مالکم کہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں یا فلاں چیز میں، گاڑی میں، گھوڑے میں، قلم میں، دوات میں، گھر میں، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ چیز اس کو لگتی ہے، آپ اس میں برکت کی دعا کیجیے۔ نظر بد سے جہاں روکا گیا ہے وہاں کہا گیا ہے کہ ماشاء اللہ و تبارک اللہ بھی کہا کیجیے۔ یہ بھی بیان کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے کہ جب وہ آپ سے بیان کرے گا، اپنی خوشی کا اظہار کرے گا، یہ بھی اظہار نعمت کا ایک ذریعہ ہے فحدث میں، تو اس پہ دوسرے کو یہ کہنا چاہیے تو اس کو بیان کرے گا۔ تیسرے یہ ہے کہ نعمت کے بیان کرنے کا راستہ یہ ہے کہ صحیح انداز کا شکر ادا کیجیے۔ ابھی ایک شکر ہوتا ہے، ایک صحیح انداز کا شکر ادا ہوتا ہے۔ ایک تو نعمت آپ کو ملتی ہے خرچ کرنے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے، آنکھ کی نعمت ہے، زبان کی نعمت ہے، کان کی نعمت ہے، ہاتھ پیر کی نعمت ہے، پیسے کی نعمت ہے، زمین کی نعمت ہے، جائیداد کی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، بہت ساری چیزیں، نعمتوں کو آپ شمار کیجئے تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اسے قرآن مجید میں حکم آیا، بیان کیا گیا ہے، شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ساری نعمتوں کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملتی ہے اس کا صحیح ایک تو شکر ادا کریں، تو صحیح شکر یہ ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے دی جاتی اس میں استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ آپ کو نعمت مل گیا آپ اس کو خرچ کرتے ہیں، کسی کو پیسہ مل گیا ہے تو وہ جا کے اس سے شراب کباب استعمال کرے، غلط راستوں میں خرچے کرے، برائی اس سے کرے، یہ نعمت کا شکر نہیں ہے، یہ تو کفران نعمت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ لہذا صحیح ڈھنگ سے نعمت کا خرچ کرنا، یہ بھی نعمت کا صحیح انداز میں بیان کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہوئی ہے ابو الاحوص جشمی کے والد کے بارے میں، وہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا کہ میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھا، تو آپ نے پوچھا کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے یعنی جس کو تم خرچ کر کے اچھے کپڑے پہن سکو؟ کہا ہاں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا مال ہے، یعنی کس کے انداز کا، آپ اندازہ کرنا ہے کہ اس کے پاس کس انداز کا مال ہے جس سے وہ خرچ کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہر طرح کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بہت کچھ دیا ہے، میرے پاس اونٹوں کا، گائے بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَلْتُرَى نِعْمُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ، اللہ کی نعمتوں کو اور اللہ کی جانب سے تمہاری تکریم کو تمہارے اوپر نظر آنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا بخشا ہے۔ تو نعمت کا ایک اظہار یا اس کا بیان کرنا، اللہ کی نعمتوں کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا بھی ہے، زبان سے، دل سے اعتراف، زبان سے شکر، اور شکر کے ساتھ دوسروں کے سامنے اس کو شیئر کرنا کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، پھر دوسروں سے دعائیں لینا، اس پر بھی شکر اپنا ادا کرنا اللہ کا۔ دوسرے یہ ہے کہ اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ نعمتیں بہت ملی لیکن کھانے کو ترستے ہیں، بچوں کو ترسا دیتے ہیں، بخالت کی انتہا کرتے ہیں، کہیں راہ خیر میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ سب چیزیں منع ہیں اس میں۔ یہ بیان نعمت نہیں ہے، بلکہ تو یہ بیان نعمت کے بجائے نعمت کا چھپا لینا ہے، اور نعمت کا نہ خرچ کرتے کرتے آدمی ویسے ہی مر جاتا ہے اور سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو کیوں نہ اپنی زندگی میں آدمی اللہ کی نعمت کا صحیح استعمال کرے اور جن کے اوپر خرچ کرنے کی ضرورت ہے ان کو صحیح ڈھنگ سے دیا کرے۔ اور اسی کے علاوہ ایک طرح کا شکر اور بیان نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت کے صحیح استعمال کرنے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو نعمت ملی، آپ نے دل سے اعتراف کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اس میں دوسروں کے ساتھ اپنی خوشی کو شیئر کیا، اور اسی طرح سے آپ نے اس کا استعمال کیا اپنے اوپر، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ آپ کو اللہ نے جو نعمت دی اس کو صحیح استعمال کرنے کے بعد آپ نے یہ بھی اعتراف کیا کہ اللہ نے ہمیں دیا آزمائش کے لیے، نعمت دی ہے تو صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے دیا، اس آزمائش میں ہم پورے اتر رہے ہیں، اور اس کا اظہار کرنا
یہ بھی ایک طرح کی نعمت ہے۔ حدیث میں آیا ہوا ہے من ابلی بلاء فذکرہ فقد شکرہ، جو کسی چیز میں آزمایا گیا پھر اس کو دوسروں سے بیان کیا تو گویا کہ اس کا شکر ادا کیا، یعنی ہم آزمائش اس سلسلے میں ہوئی اور ہم اس میں صحیح پورے اترنے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ وَإِن كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَ، اور اس کو چھپا لیا تو گویا کہ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ جیسے آدمی بخیل ہوتا ہے، ملتا ہے کچھ نہیں دیتا، لیتا ہے، نہ دوسروں کو دیتا ہے نہ خود دیتا ہے، تو یہ بھی ناشکری کا ایک ذریعہ ہے۔ لہذا نعمت کے اظہار کے آپ کی ذاتی زندگی میں بہت انداز کے ہیں، بشرطے کہ آپ ان کا احساس کریں۔ اور نعمت کا اظہار یہ نہیں ہے، حدیث تحدیث نعمت یہ نہیں، نعمت کا بیان کرنا یہ نہیں ہے کہ انسان اس کو غلط راستے میں خرچ کرے، نہ نعمت کا بیان کرنا یہ ہے کہ ہم کو فلاں اور فلاں کے واسطے سے ملی ہے، ہم تو فلاں جگہ گئے تھے دعا کریے تو ہم کو یہ نعمت مل گئی، بچے مل گئے، یہ نعمت نہیں، بلکہ یہ تحدیث نعمت نہیں، نعمت کا بیان کرنا نہیں، بلکہ نعمت کے ملنے پر ناشکری بلکہ شرک کے درجے کو آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح سے نعمت کے ملنے پہ کہیے کہ اللہ کا تصور ہی نہ کیجئے اور کہیے آپ نے ہم کو دیا ہے، اگر آپ نہیں دیتے تو ہم کہیں نہیں پاتے، لیکن اللہ کی توفیق کو بھول جاتا ہے۔ ایسے ہی نعمت ملنے کے بعد آدمی کے اندر کبر و غرور آ جائے اور اس کا کبر و غرور کے ذریعے اظہار کرے، یہ نعمت کا اما بنعمت ربک فحدث کا بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ اس میں کفران نعمت کرتا ہے وہ، تو یہ بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر اس امتحان میں وہ ناکام ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ بھی ناشکری کا درجہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم نئے سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی ہے اور وہ جو ہے بائیں ہاتھ سے لکھتا پڑھتا ہے، بائیں ہاتھ سے لکھتا بھی ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے، میں اس کو بہت نصیحت کرتا ہوں لیکن وہ کہتا ہے میں بائیں دائیں سے کر ہی نہیں پاتا ہوں۔ تو اس سلسلے میں یہ سوال کئی بار اس کے پہلے بھی آج کو ہم نے جواب دیا ہے، یہ ہے کہ آدمی کو اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے، سکھائیے۔ آدمی زمانے سے کسی چیز پر چلتا رہتا ہے، کفر و شرک کی حالت میں مسلمان بنتا ہے تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اس پہ آ جاتا ہے۔ کافر تھا تو کہیں بھی ہاتھ جوڑتا تھا، کھڑا ہو جاتا تھا، مسلمان ہوں گے تو سجدہ کرتا ہے، اس طرح سے بہت کچھ کرتا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ تو دائیں سے سیکھنے کی کوشش کیجئے، سکھانے کی کوشش کیجئے بچے کو، اور بڑا ہو جائے تو اس کو بار بار تنبیہ کیا کیجئے۔ رسول نے فرمایا کسی بچے کو کل بے امینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وہ کل مما یلیک، جو کنارے اس سے کھاؤ۔ تو سکھانا یہ ایک آدمی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔